بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا قاف کو ہم پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ جو حروف مستعلیہ جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں خصہ ضاغطن قز، 7 حروف ہیں۔ خصہ مطلب خا اور صاد، ضاغطن مطلب ضاد غین اور طا، قز قاف اور ضا، تو ان میں سے یہ قاف جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اس کو بھی ہم نے پر کر کے، یعنی کہ اس کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آپ ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کریں گے نا، تھوڑا سا، تو آٹومیٹکلی آپ کے جو حروف ہیں وہ پر ادا ہوں گے۔ تو ہم اس کو قالو پڑھیں گے، نہ کہ کالو۔ کالو غلط ہے، کالو غلط ہے، قالو قالو، ٹھیک ہے۔ قالو، لو کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو حروف مدہ واو کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ حروف مدہ واو کہلائے گا اور ایک حرکت کے برابر کھینچا جائے گا۔ قالو ما انتم، ماں کے اوپر یہ جو مد ہے مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے، اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی کہ اس مد کے فوری بعد یہ حمزہ آئے گا، مطلب کہ زبر زیر پیش والا الف جس کو حمزہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے نا، اس الف کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش کی علامت آ جائے یا حرکت آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ تو اس مد کے نا فوری بعد یہ والا حمزہ آ جائے گا، یہ والا الف آ جائے گا زبر زیر پیش والا، تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے۔ تو اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 3 حرکات کے برابر۔ 3 حرکات کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیں گے اور جتنا ٹائم ہمیں اپنی انگلیاں کھولنے میں لگے گا اتنا ٹائم ہم ماں کو کھینچیں گے۔ ما انتم الا بشر مثلنا، بشرم، میم مشدد، اس علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس حرف کو مشدد پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ میم مشدد، را مشدد، ٹھیک ہے، با مشدد، تو ہم اس کو مشدد پڑھیں گے۔ تو میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ آپ کو کہیں پر بھی نون مشدد اور میم مشدد دکھ جائے تو آپ نے اس پر ایک حرکت کے برابر غنہ کرنا ہے، یعنی کہ ایک انگلی کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے یا 1 سے 2 سیکنڈ آپ نے وہاں پر غنہ کرنا ہے۔ غنہ کرنا کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، تو میم کی آواز کو آپ نے ناک میں ایک حرکت کے برابر یا ایک الف کے برابر روک کے رکھنا ہے۔ بشرم مثلنا، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو چھوٹا سا لام الف لا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پر نہیں رکنا۔ لا کا مطلب ہے نہیں، تو چلتے جائیے، یہاں پر آپ نے ابھی نہیں رکنا اور نہ ہی آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ، رحمن، را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے۔ کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ را جو ہے وہ زبر اور پیش کے ساتھ پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ زیر کے ساتھ را باریک پڑھا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف میں یہ شامل نہیں ہے۔ میری حروف مستعلیہ پر ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو بن چکی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو شو ہو جائے گا، تو آپ حروف مستعلیہ کی ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بو کو میں نے دوبارہ سے کھینچا تو یہ واو مدہ ہے، اس وجہ سے میں نے کھینچا ہے۔ واو مدہ کیسے بنتا ہے؟ جب یہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں اور اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں۔ قالوا ربنا، با مشدد ہے تو اس کو آپ نے مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ ربنا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ را، یہاں پر کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ اگر را ساکن ہو تو پھر ہم اس کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے یا کیسے پڑھیں گے؟
تو آپ نے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے تو آپ را ساکن کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو آپ را ساکن کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم پیش ہے تو ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کریں گے۔ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا، یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا، اس کو علینا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ علینا نہیں ہے، یہ علینا نہیں ہے، یہ لئی ہے، علینا، علی ہے، لئی، نہ کہ لے غلط ہے، لئی، وما علی، علی، لئی، اس کی پریکٹس کیجئے، لئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں اپنے پچھلے سبق میں بتا چکی تھی کہ یہ جو مد منفصل ہے نا، اس مد منفصل کو اگر آپ نے قرآن مجید سٹارٹ کرتے ہوئے اس کو آپ نے جو ہے وہ 3 حرکات کے برابر کھینچا تھا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پورے قرآن میں اس کو 3 کے برابر ہی کھینچیں گے، اور اگر آپ نے اس کو 5 کے برابر کھینچا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ پورے قرآن میں آپ اس کو 5 کے برابر ہی کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جب سورہ یاسین سٹارٹ کروائی تھی تو میں نے اس مد کو 3 حرکات کے برابر کھینچا تھا، اسی وجہ سے میں اس کو آج کے سبق میں بھی 3 حرکات کے برابر ہی کھینچوں گی یا لمبا کروں گی۔ تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ مد منفصل 3 یا 5 حرکات کے برابر لمبی کی جاتی ہے یا کھینچی جاتی ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انا، دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ میم مشدد اور نون مشدد پر آپ نے غنہ کر دینا ہے۔ انا تطیرنا بکم، اب یہاں پر نا تا اور طا اکٹھا آ رہا ہے، یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا کیسے کر رہے ہوتے ہیں، تطیر، تطیر، تطیر کا مطلب ایسے شو ہو رہا ہے کہ آپ دونوں تا پڑھ رہے ہیں، تا تی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دونوں تا پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم نے کیسے علیحدہ کرنا ہے کہ یہ طا ہے، کیسے ہم اس کو پرناؤنس کریں گے؟ طا پر کر کے پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے، غور کیجئے گا، تا توج، تا توج، تا توج، تا توج، تویر، را پر، اور نا کو ہم کھینچیں گے، نا بیکم، تطیرنا بیکم، ٹھیک ہے؟ تطیرنا بیکم، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، نون مشدد تو غنہ کریں گے، لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، سین کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اوپر بھی تشدید ہے، تو نون پر تو ہم نے ویسے ہی اس پہ غنہ کرنا ہے، اور سین ویسے سیٹی والے حروف میں سے ہے، جب اس کے اوپر تشدید آ جائے گی تو اس کو ہم مزید کھینچیں گے، جب اس کے اوپر تشدید آ جائے گی تو مزید ہم اس کو مضبوطی سے پڑھیں گے، لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، کم میم مشدد، نون الف نا، نون مشدد، تو دونوں پر غنہ کیسے کیا جائے گا؟ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قالوا، قاف کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر میں پہلے بتا چکی ہوں، یہاں پر اگین بتا رہی ہوں کہ قاف کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ طائرکم، اب یہاں پر طا کے اوپر پھر سے مد آ گئی ہے، اب یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے۔ اب میں نے اس کو کیسے پہچانا؟ اس کو میں نے اس حمزہ سے پہچانا، چھوٹی مد یعنی کہ مد منفصل جو ہے، چھوٹی مد جو 3 حرکات کے برابر کھینچی جاتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے اس الف سے، اس کی پہچان ہوتی ہے زبر زیر پیش والے الف سے یعنی کہ حمزہ سے، اور بڑی مد مد متصل جو کہ 4 حرکات کے برابر کھینچی جاتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے اس حمزہ سے۔ مد متصل کی پہچان اور منفصل کی پہچان اچھے سے کر لیجئے گا، کیونکہ مد متصل جو کہ بڑی مد ہے یہ اس حمزہ سے پہچانی جائے گی، اور اس بڑی مد کو ہم نے 4 حرکات یعنی کہ 4
انگلیاں کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم ہم اس کو کھینچیں گے. طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. یہ مشدد تو یہاں پہ ہم گنہ کریں گے. قوم. اچھا یہاں پر میں پہلے اس کو بتا دوں کہ قوم ہم نہیں ہے، یہاں پر عموماً مسٹیک ہماری مستورات کی قوم ہم پڑھتے ہیں. قو غلط، قو قو جیسے میں نے یہاں پہ بتایا تھا لئی، ویسے ہی قو قاف زبر واو قو، نہ کہ کو غلط ہے قو. قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قاف، یہ قاف بھی پور پڑھا جائے گا، اس کو ہلا کے پڑھیں گے ساتھ میں کیونکہ قلقلہ ہو رہا ہے. قاف طا با جیم دال 5 حروف جب ساکن ہوتے ہیں یا وقف کی صورت میں ہوتے ہیں تو ان پر ہم قلقلہ کرتے ہیں. اقصل، اقصل نہیں ہے، اقصل غلط ہے، اقصل سین کی ساؤنڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اقصل صاد ہے. اقصل مدینتی رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اتبعوا. اچھا جی، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ الف جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. اب یہاں پر کوشچن یہ آتا ہے کہ اس پر ہم کون سی حرکت لگائیں گے. یہاں پر جو عموماً مسٹیک ہوتی ہے یہاں پر خود سے زبر لگا دی جاتی ہے. غور سے سنیے گا کہ یہاں پر زبر لگا دی جاتی ہے جو کہ غلط ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس الف کے بعد اگر لام آ جائے تو الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی، لیکن ہمارے پاس جو مثال ہے اس میں الف کے بعد لام نہیں ہے. اس کے بعد الف کے بعد ہمارے پاس لام نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم الف پہ کون سی حرکت لگائیں گے؟ اب ہم دیکھیں گے تیسرے حرف کو. اب ہم دیکھیں گے تیسرے حرف کو، ٹھیک ہے. تیسرے حرف کے نیچے اگر زیر ہو یا تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو، زبر اور زیر دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر لگے گی. الف کے نیچے زیر لگے گی. کون سی صورتیں ہیں؟ تیسرے حرف کے نیچے چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو تو الف کے نیچے ہمیشہ زیر لگے گی. الف کے نیچے ہمیشہ زیر لگے گی. اگر الف کے بعد لام موجود ہو تو ہمیشہ الف کے اوپر زبر لگے گی. ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہے. اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو الف کے اوپر ہمیشہ پیش لگے گی. زیر کا قاعدہ کیا ہے کہ تیسرے حرف پر زبر اور زیر میں سے کوئی بھی علامت اگر ہوگی تو دونوں صورتوں میں الف کے نیچے زیر لگے گی. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.